السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیا حال ہے جی میری یوٹیوب فیملی کا؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج میں بنا رہی ہوں جی میرے بچوں کی فیوریٹ چکن بریڈ اور ساتھ میں چکن بن تو میں اپنے اور بریرا کے لیے بنا رہی ہوں، باقی سب کے لیے چکن بریڈ بنا رہی ہوں۔ تو بچے جب بھی فرمائش کرتے ہیں تو یا تو وہ میرے ہاتھ کا پیزا پسند کرتے ہیں یا پھر چکن بریڈ جو ہے نا وہ ان کو اچھی لگتی ہے۔ تو آج بھی بچوں نے کہا ماما چلیں کچھ بنائیں، تو پھر میں نے کہا چلیں آج چکن بریڈ بنا لیتے ہیں۔ تو ڈو میں نے دن میں بنا کے رکھ لی تھی، اس کے بعد میں نے فلنگ کے لیے بھی اپنی جو ہے نا وہ ساری تیاری کر لی تھی۔ میں نے بن کے لیے الگ سے فلنگ بنائی ہے اور ساتھ میں چکن بریڈ کے لیے الگ سے فلنگ بنائی ہے۔ تو یہاں میں نے بن کے لیے جو پیڑے ہیں نا وہ بنا کے اس کے اندر فلنگ کر کے چکن کی تو میں نے اس طریقے سے ان کو رکھا ہے، تھوڑی دیر ریسٹ دیا ہے، کیونکہ ریسٹ دینا تو پھر یہ تھوڑے سے اور پھول جاتے ہیں، تو اس لیے ریسٹ دینا ان کو ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد میں اس کے اوپر انڈا جو ہے وہ میں نے پھینٹ لیا اچھی طرح، وہ لگا دوں گی۔ اگر آپ لوگ انڈا نہیں لگانا چاہتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایشو ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کے اوپر نا دودھ آپ لگا لیں سمپل، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا مین مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے جو کلر ہے نا اس کا وہ پھر اچھا سا آتا ہے۔ اور ساتھ میں میں نے چکن بریڈ کو بھی بنا کے رکھا تھا، اور آج چکن بریڈ کی میں نے شیپ نا مطلب اور ڈیزائن میں نے دی ہے، تو میں نے یہ دیکھی تھی ایک ویڈیو میں، تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں اب نیکسٹ ٹائم بناؤں گی تو میں بھی ایسے ہی بناؤں گی۔ تو آج پھر مجھے موقع مل گیا تو بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ اور ویسے میں موسٹلی بناتی ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، دیکھی ہوگی آپ نے میری ویڈیوز میں چھوٹے چھوٹے کٹ کر کے بناتی ہوں کھانے، تو یہ بھی کٹ کر کے ہیں، لیکن یہ نا تھوڑی سی اچھی لگ رہی ہے شیپ، اور تھوڑا نیو سٹائل ہے تو بچے بھی بڑے خوش ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اس کے اوپر میں نے ڈالے ہیں جی وائٹ تل، میں نے وہ نا تھوڑے سے ان کو فرائی مطلب کہ ایسے روسٹ کر کے خالی فرائی پین کے اندر نا تو میں وہ رکھ لیتی ہوں۔ مجھے بیکنگ کے اندر کیک کے اوپر بھی کبھی کبھی ڈالنے پڑ جاتے ہیں، یا اس طریقے سے یہ چکن بریڈ بناؤں بن تو ان کے اوپر بھی ڈال لیتی ہوں۔ تو وہ پڑے ہوئے تھے، وہ میں نے تھوڑے سے ڈالے، پھر میں نے کہا تھوڑا سا بن کے اوپر نا کلونجی بھی ڈال دیتے ہیں، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے گا، کیونکہ چکن بریڈ جو ہے اس کے اوپر صرف میں تل ڈالوں گی، تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بلیک تھوڑا سا ڈال دیتی ہوں تو اچھا لگے گا۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ بلیک تل بھی ڈال سکتے ہیں۔ خیر اس کو میں نے رکھا جی بیک ہونے کے لیے، اوون کو میں نے بیک کر لیا تھا 10 منٹ پہلے ہی 200 پہ، اور اب میں نے اس کو بیک کرنے کے لیے 180 پہ رکھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد چکن بریڈ میں نے کہا پہلے وہ کر لوں، اس کے بعد بیک کروں گی، کیونکہ اوون میں میرے میں ایک ٹائم میں ایک ہی ٹرے آتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا باری باری کروں گی۔ تو بچوں کو ایسی چیزیں آپ کو پتہ ہے کتنی پسند ہوتی ہیں، مطلب کہ ان کا دل یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک دو دن کے بعد ایسی چیز گھر میں لازمی بنے۔ خیر تقریباً یہ اس کو نا 20 سے 25 منٹ لگے تھے بیک ہونے میں، اور ماشاءاللہ اتنا اچھا ان کے اوپر سے بھی کلر آ گیا ہے۔ اور اب بس میں ان کو نکال لوں گی، اور اس کو فوراً آپ نے کھانے نہیں ہے، کیونکہ یہ فوراً آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ ہارڈ ہوں گے، تو آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا کہ ہمارا جو بریڈ ہے یا ہماری بن ہے یہ سخت ہے۔ آپ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے کور کرنا ہے۔ کور کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر یہ سافٹ ہو جاتے ہیں، جب کور کر کے رکھتے ہیں نا ہم فوراً یہ ہارڈ ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر آپ نے چاہے تو بٹر ہے تو آپ وہ لگا لیں، سب سے اچھا ہے، بیسٹ ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر آئل لگا لیں۔ تو یہاں میرے پاس چکن بن بھی ریڈی ہو گئے تھے، ساتھ میں چکن بریڈ بھی میری ریڈی ہو گئی ہے، دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے۔ تو میرے یہ 4 تھے نا، میں نے پھر ایک جو ہے وہ بعد میں رکھا، 3 پہلے بیک کر لی، کیونکہ ایک ٹرے اس کے اندر میرے یہ 3 ہی آئے تھے، کیونکہ انہوں نے پھر پھولنا بھی ہوتا ہے، تو ہم نے اس حساب سے اس کے اندر پھر رکھنے ہوتے ہیں۔ تو میں بھی اس کے اوپر آئل ہی لگا رہی ہوں، آپ بھی اس کے اوپر آئل لگا لیں یا بٹر، وہ آپ کی مرضی ہے، بٹر کی ذرا خوشبو اچھی ہوتی ہے، تو وہ آج پھر تھا نہیں، میں نے کہا چلے میں آئل ہی لگا لیتی ہوں۔ بس لگانے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر اس کو کور لازمی کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو کھا لینا ہے۔ تو یہاں میں نے کہا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میرا جو چکن بن ہے وہ اندر سے کیسے ہیں۔ تو آپ نے جو چکن بن کی فلنگ ہے نا اس میں اسپائسز تھوڑی زیادہ ڈالنی ہے، تاکہ بن کے ساتھ آپ نے اس کو کھانا ہے نا تو پھر وہ آپ کو پھیکا پھیکا نہ لگے۔ تو میں نے اس کی فلنگ اور کی تھی، میں نے چکن کے چھوٹے چھوٹے کیوبس کٹ کر کے نا، تو میں نے اس کی فلنگ ان سے بنائی تھی، تو بڑے مزے کی تھی، مجھے تو یہی پسند ہے، ابو ریرا کو بھی، باقی سب نے چکن بریڈ کھائی تھی۔ خیر جی یہ ہمارا ہو گیا جی الحمدللہ ڈنر۔ اس کے بعد میں نے تیاری کرنی تھوڑی سی پنجیری کی، کیونکہ پنجیری بھی بنانی تھی، آپ کو پتہ ہے جی یہ بھی میں اپنے بیکنگ کے ساتھ ساتھ پنجیری بھی سیل کرتی ہوں، گھر کی بنی ہوئی دیسی گھی میں، گڑ چینی دونوں میں بناتی ہوں۔ تو اس کے اندر یہ کمر کاس ہے، میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے، یہ پیسنی تھی، پھول مکھانے بھی، اور باقی اس کے علاوہ دیسی گھی آپ کو چاہیے یا شہد چاہیے تو آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھے کمنٹ کریں، یا مجھے ٹک ٹاک پہ میری سیم آئی ڈی ہے، اور وہاں سے آپ کو میں واٹس ایپ دوں گی، آپ لوگ پھر مجھ سے رابطہ کر کے تو منگوا سکتے ہیں، پورے پاکستان میں ہماری ڈلیوری ہے۔ خیر جی اس کے بعد یہاں پہ ہو گئی ہے نیکسٹ مارننگ، اور آج میں نے جانا ہے جی شادی پہ، تو یہاں میں نے نکالے ہیں کپڑے، اور آنٹی کو میں نے صبح بلایا ہے، میں نے کہا کپڑے پریس صبح ہی کر دیں، کیونکہ ویسے موسٹلی وہ شام کو سیکنڈ ٹائم آتی ہیں کپڑے پریس کرنے، لیکن آج میں نے کہا صبح ہی کر دیں۔ ابو ریرا نے بھی جانا تھا جی میرے ساتھ، اس لیے وہ آج صبح ہی اٹھ گیا ہے،
کیونکہ بچوں کو جب بچوں نے جانا ہو نا کسی ایسے فنکشن پہ یا کہیں بھی تو وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں، ادروائز اتنی جلدی ان کا اٹھنے کا پروگرام نہیں ہوتا۔ ٹھنڈ ہو گئی تھی، میں نے رضائی بھی اپنی نکال لی ہے، یہ ویسے وکی رضائی ہے لیکن اس کا کور جو ہے نا وہ ویلویٹ کا ہے، تو میں ساری سردیاں یہی پھر یوز کرتی ہوں۔ میرا بلینکٹ تو جو تھا نا وہ تھا پتلا، مطلب پتلا اتنا بھی نہیں، لیکن پھر مجھے اس کے اندر ٹھنڈ لگنے لگ پڑی، مجھے ٹھنڈ ویسے بھی زیادہ لگتی ہے، تو بچوں کے جو کمبل ہیں نا سارے وہ موٹے موٹے ہیں نا، تو وہ ساری سردیاں وہی تقریباً یوز کرتے ہیں۔ خیر باتیں باتوں میں جی کپڑے ہو گئے ہیں پریس، ان کو لے چلتی ہوں جی اندر، اور ساتھ میں کچھ میچنگ شیچنگ بھی کرنی ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کو ساتھ کچھ میچ کروں۔ میرے ساتھ جانا ہے جی ابو رینا نے اور ابو سفیان نے، تو رینا جو ہے نا وہ پھر بس نہا دھو کے جی آ گیا ہے، اور اب وہ یہاں پہ کپڑے اپنے سارے نکال کے اس نے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ جو میں نے نکالے تھے وہ اس کو کچھ اتنے دل نہیں لگے، تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے یہ پہنے ہیں، پینٹ کوئی اپر کوئی، بہرحال جو ہے نا وہ پھر میں نے اس کو کہا چلیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں، میں نے اس کو 3 پینٹ دی، وہ میں نے کہا اس کو یہ نہ یہ پہن لو، اس کے ساتھ میچنگ کر رہی ہے، لیکن وہ کہتا تھا میں نے بلو پہننی ہے، اس کو بلو زیادہ اچھی لگتی تھی، اور اس لیے میں نے کہا چلیں جی پہلے تو اس کی سلیکشن کرتی ہوں، کیونکہ مین جو کام ہے نا وہ اس کا ہے، میرا اور ابو سفیان کا تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے نا، ہمیں کوئی ایشو نہیں، جو مل گیا ہم نے پہن لینے ہیں، اور بس اس کو پھر میں نے دیا جی نکال کے، تو وہ خیر اس کی تو ہو گئی تیاری، اس کی ہو گئی سمجھے ہماری بھی ہو گئی، اور بس آج موسم ویسے بھی اچھا ہے، دھوپ ہے، لیکن شام کو ہم نے پھر واپس آنا تھا نا بائک پہ، اس لیے پھر میں نے کہا چلیں اپر پہن لو، اور یہ ہے نا کہ وہاں جا کے اتار دینا، تو پھر واپسی پہ پھر پہن لیں گے، کیونکہ انہوں نے جانا تھا بچوں نے بائک پہ، ابو سفیان نے اور ابو رینا نے، اور میں نے جانا تھا، میری جٹھانی جو باجی ہیں انہوں نے بھی جانا تھا، ہم دونوں نے مل کے جانا تھا بائک کے ساتھ۔ اور یہاں جی میں نے پیکنگ منگوائی تھی پنجیری کے لیے، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، تو اس طریقے سے جی میں پیک کر کے، تو اس کے بعد اس کے اوپر سے ڈبل پیکنگ ہوتی ہے، جب میں بھجواتی ہوں نا آگے TCS کے ذریعے بھجوانے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر سے صحیح پیکنگ ہوتی ہے، لیکن اندر سے یہ میں نیو پیکنگ منگوائی تھی، پہلے میرے پاس باکس تھے، لیکن باکس کا یہ ایشو ہوتا تھا کہ باکس کا اپنا بھی وزن زیادہ تھا، جس کی وجہ سے پھر TCS کے چارجز زیادہ پڑ جاتے تھے اکثر، اس لیے ابو رینا کو میں نے کہا چلے باہر تھوڑی سی پکچر وغیرہ بنا لوں، لیکن آپ کو پتہ ہے بچوں کو دل بالکل نہیں کرتا، دھوپ بھی تھی، تو بس تھوڑی سی میں نے اس کی پکچر وغیرہ بنائی، اور پھر انہوں نے چلے جانا تھا جلدی، اس لیے پھر میں نے کہا چلے ان کو پہلے ریڈی کیا، میں نے کہا میں بعد میں ہو لوں گی، تو یہاں میں نے کہا چلیں اب جوتے جو اپنے ہیں نا وہ میچ کرتی ہوں ان کے ساتھ، ریڈ پہلے تو یاد ہی مجھے کون تھا کہ میرے کون سے ریڈ میرے پاس ہیں، پھر میری بیٹی نے مجھے یاد کرایا ماما آپ کے پاس ریڈ والے شوز ہیں سینڈل ٹائپ نا، تو ہیل والے ہیں، تو میں نے کہا چلے جی دیکھتی ہوں، کیونکہ جو موسٹلی میں ایسے فینسی شوز ہوتے ہیں نا ان کو میں نے نیچے اس بیگ میں رکھا ہوا ہے، باقی جو ہے نا اب میں نے سردیوں کے الگ رکھ دیے ہیں، گرمیوں کے الگ، تو خیر میں نے نکالے ہیں، یہ جو میرے ہاتھ میں تھا یہ میرا ECS جوتا تھا، ڈبہ ویسے اسٹائلو کا ہے، یہ میں نے منگوا کے رکھا ہوا تھا عید کے لیے، میں نے نا ابھی کچھ دن ماہ پہلے ہی میں یہ لے کے آئی تھی، جب میری سسٹر آئی تھی نا، تو تب میں سرگودا گئی تھی، تو میں نے کہا تھا اب اس سال میں نہیں یوز کروں گی، میں نیکسٹ ایئر یوز کروں گی، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا نہیں تھا، تو میں نے کہا پہلے میرے پاس جو دوسرا شوز ہے نا میں وہ نکالتی ہوں، دیکھتی ہوں، اگر مجھے وہ پہنا میں نے تو پھر آپ لوگوں کو وہ نہیں دکھاؤں گی، لیکن اگر مجھے وہ کچھ نہ لگا صحیح اس کے ساتھ تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی، تو خیر پھر میں نے دونوں جو ہے نا وہ نکالے، دونوں پہن کے دیکھے، تو میں نے اپنی بیٹی کو دکھایا، میں نے کہا کون سا اچھا لگ رہا ہے، تو اس نے جو نیو والا تھا وہ اس نے کہا ماما یہ اس کے ساتھ زبردست لگ رہا ہے، اور ویسے بھی دوسری جو تھی نا وہ اس کی ہیل تھی، تو میرا بھی دل اتنا نہیں تھا کہ میں ہیل والی پہنوں، پھر میں نے کہا چلیں جی ویسے بھی نیو چیز ہے تو نیو چیز تو اچھی لگتی ہے نا دل کو بھی، اور یہاں پہ بس ابو رینا سفیان نے جانا تھا، تو میں نے کہا چلیں ان کو ایک دفعہ خدا حافظ کہہ لوں، اس کے بعد پھر اپنا آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کون سا شوز پہنا ہے، اور ساتھ بس میں تو اتنا میک اپ جو ہے نا مجھے کوئی اتنا زیادہ میک اپ کے بارے میں میری انفارمیشن ہے، مجھے آج کل جو ہے نا وہ بچیوں کو زیادہ پتہ ہے، تو پھر سارا جو ہے نا یہ کام میری بیٹی کو ہی ہوتا ہے، میں اس کو کہتی ہوں کہ آپ بتاؤ کیا لگانا ہے یا کیا نہیں لگانا، تو وہ پھر سارا جو ہے نا وہ اس سے میں کرواتی ہوں، بلکہ موسٹلی وہ مجھے وہی کرتی ہے، لڑکوں کو تو آپ کو پتہ ہے جی کسی چیز کا نا انٹرسٹ ہوتا ہے نا کچھ، میں نے زبردستی کہا ابو سفیان کو، میں نے کہا تھوڑا سا لوشن لگا لو، کوئی چیز لگا لو، ہاتھ جو ہے نا وہ ڈرائی ہو رہے ہیں، تو زبردستی بچوں کو میں تو لگاتی ہوں، میرے بچے جو ہے نا وہ صرف پرفیوم بس ان کو ہوتا ہے اور کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے، تو یہاں بس لگایا، اس کے بعد میں نے کہا چلیں جی تھوڑا سا کچھ جیولری وغیرہ بھی پہن لوں، تو میں نے ایک بریسلیٹ پہنا، 2 رنگ اور اپنی واچ پہن لی، اور بس بچوں کو کیا جی میں نے خدا حافظ، اور اس کے بعد جی میں بھی ہو گئی ریڈی، اور جب میں نے یہ لیے تھے نا تو اس ٹائم ان کے پاس یہ سائز ہی نہیں تھا، تو پھر میں پیمنٹ ان کو کر آئی تھی سارا، تو انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو ڈلیور آپ کی سٹی میں کروا دیں گے، تو یہ پھر انہوں نے مجھے بعد میں بھجوائے تھے، اور بس اس کے بعد جی یہاں پہ میں نے کہا چلیں آپ باقی تیاری بھی کر لیتی ہوں، بیگ وغیرہ نکال کے رکھا، اپنے موبائل کا کور میں نے چینج کرنا تھا، جو میں نے اسپیشل رکھے ہوئے 1-2 کہ کہیں جانا ہو تو پھر میں یوز کرتی ہوں، تو وہ میں نے نکالا، اس کے بعد جی چادر وغیرہ نکالی، یہ میں نیو جو لی تھی، میں نے کہا چلیں آج موقع آ گیا تو اس کو یوز کرتے ہیں، اور بس تیاری ہو گئی جی، اور بھائی آ چکے تھے، انہوں نے مجھے کال کی کہ جلدی سے باہر آ جاؤ، بس تھوڑا سا ہمارے گھر سے نا تھوڑی دور ہی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، تو اس لیے پھر تھوڑا سا پیدل ہی آنا پڑتا ہے، خیر شکر ہے پھر میری ہیل نہیں تھی،
تو اس لیے پھر میں جلدی جلدی آ کے جو گاڑی میں بیٹھ کے، بھائی نے کسی اور شادی پہ جانا تھا اور باجی اور میں نے ہم نے جو ہمارے ریلیٹیو تھے نا ان کی شادی پہ جانا تھا. تو نزدیک ہی ہے، مطلب ہمارا سٹی ادھر ہی ہے، سارے ہمارے جو میرج ہال وغیرہ ہیں تو تقریباً 10 سے 12 منٹ لگ جاتے ہیں. اور یہاں ہم لوگ پہنچ گئے تھے اور موسٹلی لوگ جو ہے وہ پہنچ چکے تھے کیونکہ ہم نے پہ ٹائم پہ آنا تھا. تو یہاں پہ پہنچے تو خیر جی اللہ کیا تو جگہ ملی گئی، کیونکہ میرے سارے مائکے والے بھی آئے ہوئے تھے، شادی ہماری اپنی فیملی کی تھی، اس لیے جی جگہ جو ہے نا وہ پھر انہوں نے ہماری رکھی ہوئی تھی بھابھی اور امی لوگوں نے، تو پھر ہم ان کے پاس ہی آ کے بیٹھ گئے. ویسے تو رش کافی زیادہ تھا، ساری فیملی تھی ہماری، ملنے ملانے کا سین کافی حد تک جاری رہا کافی ٹائم تک، کیونکہ کبھی کبھار جب کسی کو ملنا ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے مطلب کہ سب کو ملنا پڑتا ہے، تو کچھ اگر کچھ رہ بھی جائے نا تو بندہ پھر اتنا شرمندہ ہوتا ہے نا کوئی دور سے دیکھ لے. تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا تھا، تو ہم نے کوشش تو کی کہ سب کو مل لے، لیکن بعد میں جب گھر آئے تو پھر یاد آیا کہ نہیں فلاں کو بھی نہیں ملے، فلاں کو بھی نہیں ملے، حالانکہ آئے ہوئے سبھی تھے. خیر جی شادی تو ہو گئی اور اس کے بعد جی مطلب آج ولیمہ تھا. تو ولیمہ آپ کو پتہ ہے پھر کھانا وغیرہ ہی کھانا ہوتا ہے، مین جو ہوتا ہے بارات کا یا وہ اس دن کا زیادہ ہوتا ہے کہ لڑکی آئی لڑکا آیا اور سارا اس طرح کا سین ہوتا ہے. بس یہاں پہ تو یہی ہوتا ہے، پھر جی کھانا کھایا اور اس کے بعد بس واپس بھی آنا تھا ہم نے، اور بھائی آ چکے تھے. پہلے تو میرا پلان تھا کہ میں نے جانا ہے تو پھر واپس بھی میں نے ابو سفیان کے ساتھ ہی آنا ہے. میں نے کہا تھا کہ میں بازار سے بھی ہو لوں گی، کافی دن پہلے سوچ رہی تھی کہ بازار جانا ہے، لیکن پھر لیٹ ہو گئی تو پھر میں نے کہا ابو سفیان کو آپ لوگ چلے جاؤ، میں باجی کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی. تو بچے پھر میرے آنے سے پہلے پہنچ چکے تھے گھر، اور یہاں پہ بس یہ لوگ جا رہے تھے مسجد، مطلب کہ مغرب کا ٹائم ہی ہو گیا تھا جب ہم لوگ گھر واپس آئے. اور گھر آنے کے بعد بس آپ کو پتہ ہے جی تھکاوٹ تو کافی ہو ہی جاتی ہے، جتنا بھی ہو نا بندہ آرام کا سفر ہو یا کہیں جا کے بیٹھ نہیں ہو پھر بھی. اور بس پھر میں نے کہا سب سے پہلے تو کپڑے چینج کرتے ہیں، اور ٹھنڈ بھی لگی ہوئی تھی کیونکہ سردی جو ہے نا وہ کافی ہو گئی ہے. اور بس اس کے بعد آج میں نے جی بنایا کچھ نہیں تھا کیونکہ میں تو تھک کے آئی تھی، لیکن بچے جو گھر تھے انہوں نے تو کچھ کھا نہیں تھا، بلکہ ان کو تو غصہ ہی تھا کہ یہ لوگ شادی سے کھا کے آئے ہیں. اور اس لیے پھر میں نے ان کو کہا تھا کہ چلیں آپ لوگوں کو آج کچھ آرڈر کر کے دے دوں گی، منگوا دوں گی آپ کو، آج ہم باہر سے کھا لیں گے. تو یہاں پہ جی آرڈر کیا تھا تو وہی پارسل آ گئے تھے، تو بچوں نے بس اپنی مرضی سے ہی جو کھانا تھا وہی انہوں نے منگوا لیے. زنگر منگوائے، ساتھ میں جی شورمے تھے. تو پھر ہم نے کہا چلیں بھئی اب مغرب ٹائم کا آپ کے دن کے کھایا ہے ولیمہ، تو ہم نے بھی رات کو کچھ نہ کچھ کھانا ہی ہے، تو ہم نے اپنے لیے بھی کچھ منگوا لیا تھا. تو یہ الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے سٹی کے اندر جو ہے نا وہ نیو پوائنٹ جو اوپن ہوا ہے فاسٹ فوڈ کا، تو وہ پھر کافی اچھا بھی ہے، اور وہ پھر مطلب ڈلیوری بھی دے دیتے ہیں ولیج کے اندر، فری ڈلیوری ہے ان کی. تو وہ کافی سہولت ہو گئی ہے ہمیں تو، کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے نا وہ تھوڑا سا رات کے لیے بڑا خطرناک ہے مطلب کہ ہمارے گاؤں میں رات کو ہم لوگ خود سفر نہیں کرتے شام کے بعد، اور اس لیے ڈر لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر آپ چیز ایسی مل جاتی ہے تو بچے بھی شکر کرتے ہیں. تو اکثر یہ تو ویک میں ایک آدھ دفعہ لازمی منگوا لیتے ہیں. اور بس پھر ساتھ میں چکن ہاٹ ونگس منگوا لیے تھے کیونکہ پپو نے بھی یہ کھانے تھے اور مجھے بھی یہی پسند ہے، مجھے برگر یا شورما مجھے یہ نہیں پسند. تو بس میں نے بھی ایک تھوڑی سی ٹیسٹ کر ہی لی، میں نے کہا چلیں جی آپ یہی کھا ہی لیتے ہیں کیونکہ رات ساری ہے. اور بس یہی تھی جی میری آج کی ویڈیو. کیسی لگی آپ کو؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور لائک نہیں کیا ابھی تک تو لائک لازمی کر دیں، کیونکہ آپ لوگوں کا یہ جو لائک ہوتا ہے نا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہوتا ہے. اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر آنے والی ویڈیو مل سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.